اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے یعنی کچھ، تو اب حضور کی کیا خصوصیت، اس میں انہوں نے آگے کیا کہا، چونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی یعنی پوشیدہ ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اس عبارت پر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، پہلے دن نہیں، 16 سال، کتنا عرصہ؟ ان کو جواب لکھتے رہے کہ تم نے جو عبارت لکھی ہے غلط ہے، وہ کہا نہیں صحیح لکھی ہے، دلیلیں دی اعلی حضرت نے، وہ نہیں مانے، پھر اعلی حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا کہ تم نے نبی کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے، کہ پاگلوں، بچوں، جانوروں کو بھی ایسا علم۔ اب آپ کو سمجھ آیا اصل جھگڑا کیا ہے؟ کہ اللہ نے نبی کو جو علم دیا، کہتے ہیں ایسا علم جانوروں کو، پاگلوں کو، بچوں کو بھی ہے، تو یہ نبی کی توہین ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو نبی کی توہین کیا ہوئی؟ کفر۔ کیا ہے؟ تو جس شخص کا یہ عقیدہ ہو اس کی نماز ہوئی؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو جو ولی یا مومن مانے وہ خود مومن رہا؟ پوچھ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھے۔ تھانوی صاحب کے ماننے والے آج تک اس عبارت پر قائم ہیں، آج بھی مناظرے کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے نے غلط نہیں لکھا۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں۔ کوئی دیوبندی عالم اگر میں کہوں، بہت بڑا دیوبندی عالم، خود تھانوی صاحب لے لیں، کہ ان کی ذات پر علم کا، غیب کا نہیں، علم کا حکم کیا جانا کسی کے کہنے کے مطابق صحیح ہو، تو پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اس علم سے مراد کیا ہے؟ کل علم یا بعض علم؟ اگر بعض علوم مراد ہیں تو اس میں اس عالم کی کیا خصوصیت؟ ایسا علم تو ہر گدھے کو، کتے کو، سور کو، الو کو بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر ایک کو کسی نہ کسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے چھپی ہوتی ہے۔ تو اب میں نے جو یہ عبارت بتائی آپ کو، اس میں ان کی توہین ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان کی توہین مان لیں، نبی کی توہین نہ مانے؟ سوچنے والی بات ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ اس حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں، میں نے صرف یہ درمیان میں آئی، آخر میں لانی تھی، میں نے ابھی سنائی ہے، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے جو کمال رکھتے ہیں، مومن کو اس میں کوئی شبہ نہیں۔ آئیے ان مخالفت کرنے والوں اور گستاخی کرنے والوں کا ذکر ایک طرف، آئیے میں آپ کے سامنے قرآن سے کچھ اور آیتیں رکھتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام، ان کا نام ہے بلیا بن ملکان، ابو العباس ان کی کنیت ہے، خضر، خیزر، خضر، جس طرح بھی کہیں صحیح ہے۔ ان کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ یہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ ہری ہو جاتی ہے، تازہ سبزہ اگاتا ہے، اس لیے ان کو خضر کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالی کا فرمان قرآن میں، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا،
اور ہم نے اس خضر کو اپنا علم لدنی عطا کیا۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، وہ فرماتے ہیں کان رجلا یعلم الغیب، کہ وہ مرد یعنی خضر علیہ السلام غیب جانتے تھے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے وَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ، وہ علم لدنی جو اللہ نے ان کو سکھایا وہ علم غیب ہے۔ روح البیان میں ہے وہ علم لدنی غیبوں کا علم ہے۔ تفسیر خازن میں ہے وہ علم باطن جو الہام کیا گیا۔ اور تفسیر مدارک میں یعنی ان کو غیب کی خبریں عطا فرمائی گئیں۔ اس آیت اور تفسیروں سے کیا پتہ چلا کہ حضرت خضر کو بھی علم غیب عطا کیا گیا۔ تو اللہ تعالی حضرت خضر کو عطا فرمائے، وہ مان لیں اس کے حبیب کا ذکر آئے تو کیوں انکار کرتے ہیں؟ شان کس کی زیادہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضور کا ذکر آئے تو مانتے نہیں ہیں، کسی اور کا ذکر ہو تو وہاں پر مان لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا ان کو حضور سے چیڑ ہے، علم سے چیڑ نہیں ہے، نبی سے چیڑ ہے۔ وہی بات اپنے بڑے کے لیے مان لیں گے، وہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ آئیے یہ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دوں، کیونکہ نفی اور اثبات میں آپ کو شروع میں بتا چکا۔ کچھ آیتیں یہ کہتی ہیں اللہ کے سوا کچھ نہیں جانتا، اور کچھ آیتیں بتاتی ہیں اللہ کے بتانے سے اس کے پیارے جانتے ہیں۔ ہم نے دونوں کو ماننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا کچھ مان لیں اور کچھ چھوڑ دیں، ایسا ہو سکتا نہیں۔ لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، سورہ نمل میں یہ آیت۔ اب سورہ انعام کی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ان دونوں آیتوں کا ترجمہ زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ دوسری آیت اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس سے پہلے میں نے جتنی آیتیں پڑھی وہ بھی قرآن کی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان کو بھی مانیں گے، اس کو بھی اونچی۔ اب بات کیا پتہ چلی؟ جن آیتوں میں ہے کہ اللہ بتاتا ہے وہ بھی سچی، جن میں ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ بھی سچی۔ سمجھیں گے کیسے؟ وہی بات جو شروع میں آپ کو بتا چکا کہ ان آیتوں سے مراد ہے کہ اللہ کے سوا خود سے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اونچی گئی ہے، خود سے کوئی نہیں جانتا۔ جو جانتا ہے اللہ کے بتانے سے جانتا ہے۔ جن آیتوں میں نفی ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کا مطلب خود سے کوئی نہیں جانتا۔ اور جن آیتوں میں ہے کہ نبیوں کو بتایا گیا تو اللہ کے بتانے سے نبی جانتے ہیں، خود سے اونچی گئی ہے نہیں جانتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے سن لیا۔ آئیے اب آپ کے سامنے میں کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ میں نے یہ حدیثیں پہلے بھی سنائی ہیں، میں دوبارہ سنا رہا ہوں۔ جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں۔
مشکات شریف میں حدیث موجود ہے. نمبر آج کل چونکہ کمپیوٹر بتاتا ہے، پہلے ہم صفحہ نمبر لکھتے تھے، اب نمبر بتا دیتا ہوں، 725 اس حدیث کا نمبر مشکات شریف میں، آپ کمپیوٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو، شان والے رب کو، جل جلالہ، اس کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا. اللہ تعالی نے فرمایا قال فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کسی بات میں جھگڑ رہے تھے. اللہ نے فرمایا ملائکہ مقربین کس بات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا یا اللہ تو ہی جانتا ہے، میں ان کے جھگڑے سننے نہیں آیا، میں تجھے دیکھنے آیا ہوں. اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. میں نے اس کا اثر ٹھنڈک کی صورت میں اپنی چھاتیوں میں محسوس کیا. پس فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، مجھے سب کا علم ہو گیا. امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر نے فرمایا ما فی السماوات سے آسمانوں بلکہ ان سے بھی اوپر کی تمام کائنات کا علم، جیسا کہ قصہ معراج سے مستفاد یعنی اس سے حاصل ہوتا ہے، اور زمین، وہ تمام چیزیں جو ساتوں زمینوں میں بلکہ ان سے بھی نیچے ہیں، حضور کو سب معلوم ہو گئیں. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خبریں دیں، بتایا. حضرت شاہ عبد الحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نام سنا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. یہ وہ ہستی ہیں جو ہندوستان میں حدیث کا علم لے کر آئے. ان کو روزانہ بلا ناغہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. وہ اس حدیث کی شرح میں کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا پس جانا میں نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ عبارت یعنی حضور کا یہ فرمانا تمام علوم جزوی و کلی کے حاصل ہونے اور ان کے احاطہ کرنے کی ہے. تھوڑے یعنی ہر ایک کی ڈیٹیل، جزیات، پارٹس، ہر بات تھوڑی بھی پوری بھی اللہ نے نبی کو عطا کر دی. جب وہ کہہ رہے ہیں عطا کر دی، اور آج کوئی اتنا سا علم بھی نہ رکھتا ہو اور کہے نہیں دی ہے، تو ان کو مانیں گے یا ان کو مانیں گے؟ سوچئے.